سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حروف قلقلہ ہیں بعض اوقات حفاظ کرام بھی غلط پڑھ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حفاظ کرام پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ دیکھیں، حروف قلقلہ میں ہے قاف، جو دو نقطوں والا قاف ہے، اس پہ آپ دیکھیں قاف، یہ ایسا نہیں ہے کہ قاف کے اوپر زبر ہو تب بھی قلقلہ ہوگا، قاف کے نیچے زیر ہو تب بھی قلقلہ ہوگا، قاف کے اوپر پیش ہو تب بھی اس پہ قلقلہ کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے اس کو توجہ سے کہ اس کے قاف کو پڑھتے ہوئے قلقلہ کب ادا ہوتا ہے۔ قاف میں قلقلہ اس وقت پایا جاتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ جب یہ ساکن ہو، یعنی قاف کے اوپر جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کے اوپر جزم ہو، تب یہ اس میں اس قاف کو پڑھتے ہوئے قلقلہ ادا کیا جائے گا۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے، جب قاف ساکن ہو پھر آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے احتیاط یہ کرنی ہے کہ قاف دو نقطوں والا جب ساکن اس کو پڑھتے ہوئے باؤنس آنا چاہیے آواز میں، یعنی آواز کو آپ نے ہلانا ہے۔ کہ کس طریقے سے ہلانا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جب قاف کو پڑھنا ہے، ساکن قاف کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھتے ہوئے ایک حرف اس کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم شروع میں با لگا دیتے ہیں، قاف جو ہے وہ ساکن ہے، با قاف زبر بق، یا آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، با زبر قاف بق بق۔ یہ جو ق کی آواز آ رہی ہے یہ اصل میں ہے قلقلہ، باؤنس جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ قاف میں قلقلہ ادا ہو رہا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، اگر آپ دو تین حرف ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو آپ کے لیے کچھ اور آسانی ہو جائے گی کہ قاف کو پڑھتے ہوئے آپ نے باؤنس کیسے ادا کرنا ہے۔ جیسے ایک آپ کو میں ویسے مثال دے رہا ہوں، یقربو، یق یقربو، اس طریقے سے۔ اب حفاظ کرام کیا غلطی کرتے ہیں، وہ قاف کو پڑھتے ہوئے اس میں قلقلہ کرتے ہیں، لیکن قلقلہ کرتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرتے کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قاف کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہو۔ وہ پڑھتے ہوئے یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ قاف کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے۔ جیسے یقاربو، یقاربو، اس طریقے سے ادا کریں گے تو قاف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، جو کہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یق یقربو، اس طریقے سے باؤنس ضرور آنا چاہیے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ زبر پڑھی جائے، اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ تو ہوگی قاف کی بات۔ اب آتے ہیں تا کی طرف۔ یہ دوسرا جو حرف ہے حروف قلقلہ کا، پہلا ہم نے قاف بتایا دو نقطوں والا، اب ہے تا کی بات۔ یہ جو تا ہے، تا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ تا جب ساکن ہو تب اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، اس میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے، اگر یعنی تا کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، پھر اس میں کیا چیز ادا کرنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ پہلے سب سے پہلے آپ اس میں قلقلہ سیکھیں۔ تا کے اوپر جب جزم ہو تو تا قلقلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی باؤنس آئے گا، آواز کو یعنی ہلایا جائے گا۔ کیسے؟ ملا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ہم شروع میں با لگا دیتے ہیں، با تا زبر بط بط، اس طریقے سے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے بتا بتا تو یہ تا کے اوپر آٹومیٹک جو ہے وہ زبر پڑا جا رہا ہے، جو کہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے وہ طریقہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس میں باؤنس ضرور دینا ہے لیکن زبر سے بچنا ہے۔ کیسے؟ بط بط، شین زبر تا، شط شط، اس طریقے سین زبر تا، سط سط، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ دو تین حرف ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ست نہ وسط نہ، اس طریقے سے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے وسطنا وسطنا تو یہ تا کے اوپر زبر پڑا جائے گا، جو کہ غلط طریقہ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ ہو گیا تا کا۔ اب اس کے بعد آتا ہے جو حروف قلقلہ میں سے حرف ہے وہ ہے با۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ با کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں۔ با کے اوپر بھی
جب زبر نیچے زیر اوپر پیش ہو تو اس میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ کب قلقلہ ہوتا ہے؟ جب با ساکن ہو، یعنی با کے اوپر جزم ہو تو با قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں باؤنس آئے گا۔ کیسے؟ یعنی ہم اس کے شروع میں پہلے ایک حرف ملا لیتے ہیں، جیسے با، با سے پہلے حمزہ، حمزہ زبر با، اب اس طریقے سے۔ اب یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں، کیونکہ با جو ہے وہ ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، اب اس کو ادا کرنے کے لیے یاد رکھیے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب با کے اوپر جزم ہے، با سے پہلے زبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو با زبر با، اب ہونٹ مل رہے ہیں۔ اگر آپ ہونٹوں کو ملا کے یعنی اس کو فوراً پیچھے نہیں ہٹائیں گے تو با میں باؤں صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر با، اب اس طریقے سے، سین زبر با، سب اس طریقے سے۔ اگر آپ 3 حرف ملا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اب سوالنا، جلدی جلدی پڑھنا ہے اب سوالنا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے، ہم نے تا کو بھی پڑھ لیا، قاف کو بھی پڑھ لیا، با کو بھی پڑھ لیا، اس کے بعد 2 حرف رہ گئے ہیں حروف قلقلہ میں سے، اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں دال کو۔ دال کے اوپر بھی جب زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو تو اس میں قلقلہ نہیں آئے گا۔ کب قلقلہ آئے گا؟ جب دال ساکن ہو، یعنی دال کے اوپر جب جزم ہوگا تب دال جو ہے وہ قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسا کہ ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہیں، لاسٹ پہ دال آتا ہے اس لفظ کے احد، جیسے قل هو اللہ احد، اب دال کے اوپر پیش ہے، جب ہم اس کو ساکن کرتے ہیں تو یعنی وقف کرتے ہوئے ساکن کرتے ہیں تب اس کو ساکن کرنے کی حالت میں اس میں قلقلہ پایا جائے گا۔ کیسے؟ قل هو اللہ احد، احد۔ اب یہ جو لاسٹ پہ د کی آواز آ رہی ہے، یہ دال میں قلقلہ آ رہا ہے، اس سے آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے تاکہ اس میں قلقلہ ادا کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ دال کے اوپر زبر پڑھا جائے، جیسے احد، احد، یہ غلط طریقہ ہے، یہ کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے۔ کیسے؟ احد، احد، قلقلہ تو کرنا ہے لیکن زبر نہیں پڑھی جانی چاہیے، اس چیز سے بچنا ہے۔ اور اسی طریقے سے الصمد، الصمد، لم یلد، لام زیر دال، لد، لم یلد، ولم یولد، یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، احد، یہ دال میں قلقلہ ادا ہو رہا ہے۔ اب یہ 4 حرف ہم نے پڑھ لیے ہیں، پہلا قاف، پھر تا، پھر با، اس کے بعد دال۔ اب آخری حرف ہے، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے، اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، یہ ہے جیم۔ جیم، جیسے جیم کے اوپر جزم ہو تب اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر جیم اج، با زبر جیم بج، فا زبر جیم فج، یہ ہے قلقلہ اس میں۔ یہ جو ج کی آواز آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ آواز جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اور آواز میں باؤنس پیدا ہو رہا ہے تو اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، حفاظ کرام جن کو نہیں پتا ہوتا وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جیم کے اوپر زبر پڑ جاتے ہیں، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ جیسا کہ اس میں ہے اجعلنا، اجعلنا، حمزہ کے بعد جیم ہے، جیم کے اوپر جزم ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے اجعلنا تو جیم کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں قلقلہ، ایسا نہیں ہے، قلقلہ ہے لیکن زبر سے بچنا ہے۔ کیسے؟ اجعلنا، اجعلنا، وجعلنا، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اس طرح کے کئی الفاظ قرآن پاک میں آ سکتے ہیں، آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں پرابلم نہ ہو۔ جب اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے
یقیناً آپ کو اس میں جو ہے فرق محسوس ہوگا. پہلے آپ کیسے پڑھتے تھے، اب آپ